السلام علیکم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نحمدہ و نصلی علی رسولک. تو یہاں پر استاد کتنے ہیں؟ استاد اساتذہ جو ہیں یہاں پر اکثر جو ہیں ابھی اس میں ابھی تو مولانا ثناء اللہ صاحب ہیں, باقی سب وکیل طلبہ ہی صاحب ہیں, مفتی شاہجہاں صاحب ہیں, اچھا وہ ہے مولانا عبدالواسع صاحب ہیں جی. پیچھے بیٹھے. دیکھیے اساتذہ اور طلبہ یہ دو, لیکن ہم لوگ اکثر سکھانے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی سکھانے والے. ابھی 3 دن کل ہی میں نے ایک چیز تھوڑی سی نوٹ کی ہے کہ سکھانا جو ہے نا یہ تبھی کارگر ہوتا ہے جب سیکھنے والا سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو. اگر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے تو دنیا کا کوئی استاد سکھا نہیں سکتا. اس لیے لیکن یہ کام بھی استاد کا ہے, اس لیے استاد کا کام سکھانا جو ہے وہ تو بہت اخیر کا درجہ ہے. اصل استاد وہ ہوتے ہیں جو بچوں میں پہلے سکھانے سے پہلے ان میں سیکھنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں, ان کے اندر تجسس پیدا کرتے ہیں. یہ تجسس کا لفظ ویسے تو اکثر اس میں لیا جاتا ہے, لیکن یہاں خاص وہ جو موضوع ہے جو سیکھنا ہے اس موضوع کو سیکھنے کے اعتبار سے اس میں تجسس ہونا چاہیے, جس کو انگریزی میں انکویزیٹیونیس کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا جس کو ہمارے یہاں ہماری گجراتی میں کھانکھٹ کیا بولتے ہیں آپ اس کو, جو بہت ٹو میں رہتے ہیں نا, وہ تجسس صحیح لفظ, اس کا لفظ تجسس ہے. تو یہ اس کا کام ہے, کیونکہ اگر طلباء کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی مجھے سیکھنا ہے, مجھے جاننا ہے, تو پھر وہ استاد کی جان کھائے گا. اور استاد کے اندر جو خوبیاں ہیں سکھانے کی وہ ابھرے گی. تب سکھانے کی اس کے پاس زبردست صلاحیتیں ہوتی ہیں, ہر استاد کے پاس الگ الگ قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ دبی رہے گی. اس لیے کہ طلب کے بغیر کوئی استاد کھلتا نہیں ہے, لیکن طلب پیدا کرنے کا کام استاد کا ہی ہے. اس کی مثال دیکھیے, حضور اکرم دعوت کا جو کام ہے نا, دعوت کا وہ دراصل سکھانے کا کام ہے, اور سکھانا اور سیکھنا جو ہے اس کا عنوان بھی دعوت ہی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی بھی تھے, اور آپ نے اپنا تعارف معلم کی حیثیت سے کروایا. اس لیے بہت سارے, اور آپ کا کمال سکھانے میں یہی تھا. آپ نے جو سکھانے والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی, جس کو کہتے ہیں نا کہ جو چیز سیکھنی ہے اس کی ایک براڈ آؤٹ لائن ایک بار کی لوگوں کو میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کام کر کے واپس آئیں گے, جو ہدایت دی تھی کہ بھئی ہدایت دی اس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے, آپ نے کام کیا, اب آئے آپ کارگزاری سنائی. کارگزاری میں اب پتہ چلے گا کہ کتنا سمجھے کتنا نہیں سمجھے. کارگزاری میں پتہ چلے گا کہ کتنا سمجھے کتنا نہیں سمجھے. جو سمجھ گئے اس کی تائید ہوگی, جو نہیں سمجھے اس کو سمجھایا جائے گا. تب جا کے علم جذب ہوگا, تب جا کے علم جذب ہوگا. ورنہ استاد بورڈ پر لکھتے گئے, آپ کو سبق دے دیا, آپ نے رٹا مار لیا, تو اس سے تو کچھ بھی حاصل ہی نہیں ہوگا. پھر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, ان کو ہم نے ایک مسئلہ پوچھا کہ وہ کیا ہے کہ ہمارے امتحان میں 3 سوال تھے, اس میں سے ایک کا جواب دینا تھا, میں نے یہ جواب چھوڑ دیا تھا. پھر دوسرا سوال پوچھا, وہی جواب. تو ہمارے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آپشن. بھائی 3 چیزوں میں سے ایک چننی ہے آپ کو, تو آپشن کہتے ہیں نا, آپشن کیا ہے. تو ہم نے پھر ان کا نام ہی رکھ دیا, یہ آپشن مولوی ہے. تو آپ تو ایسے نہیں بنو گے. دیکھیے, عالم یا علم رکھنے والا آدمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز اس کو ازبر ہو. علم رکھنے کا مطلب علم
اسکالر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کا جواب مجھے کہاں ملے گا. ضروری نہیں کہ اس کو ہر چیز منہ پر ہو، بلکہ زیادہ اچھا اسکالر، علم رکھنے والا، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، استاد ہو، اساتذہ ہوں، یا ماہر اپنے مضمون کا، سبجیکٹ کا ہو، اس کو کوئی بھی سوال پوچھیں گے تو جو زیادہ جاننے والا ہوگا، جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا، وہ کہے گا ٹھہرو بھائی میں ذرا ریفر کر لوں، چیک کر لوں. چاہے اس کو پورا معلوم ہوگا تب بھی وہی اس کا پہلا سوال یہ ہوگا. آج کی طرح نہیں ہمارے یہاں کے ایک جیب میں حرام اور ایک جیب میں حلال، ادھر سوال پورا بھی نہیں ہوتا اور حرام اور حلال ہم پہلے بتا دیتے ہیں، ہے نا. وہ سامنے والے کا سوال بھی پورا نہیں ہوا اور ہم حرام اور حلال بتا دیتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکرام کو ہم نے دیکھا جو اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور جن کے پاس علم بھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں کچھ ایسے اللہ پاک نے چونکہ 25-50 سال تجربے کے بعد وہ ایک مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس میں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سوال ہی اتنی مرتبہ ان کو پوچھا گیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے، حالات بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن شروع کے زمانے میں یہی ترتیب ہوتی ہے. تو اصل یہ سیکھنا ہے ہم سب کو، اور وہ تب ہوگا جب ہمیں مطالعے کی عادت ہوگی. ماضی میں ہمارے جو اکابرین تھے، آپ ان کی سوانح پڑھیں گے، جب باقاعدہ دارالعلوم دیوبند تو ابھی 100-150 سال کا ہے نا، کتنے سال ہوئے؟ 80 میں ہوا تھا 100 سال کا اجلاس، تو دوسرے 40 سال اور ملا لو، تقریباً 150 سال ہونے کو آئے. اس سے پہلے تو علماء تو سب بڑے بڑے اس سے پہلے بھی تھے. تو وہ ترتیب یہی تھی کہ سبق طالب علم یاد کر کے آتے تھے، یعنی عبارتیں کتاب کا مطالعہ بار بار کر کے آتے تھے. استاد کے ان کا کام تھا سبق سنانا، سمجھانا. سمجھانے کا کام بھی طلباء کا تھا، استاد نہیں سمجھاتے تھے. پھر وہ سمجھانے میں جو غلطی کرتے تھے وہ استاد بتاتے تھے کہ بھئی یہاں یوں یہاں یوں، کیونکہ اس سے توجہ. اب آپ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطبات ہیں یا جتنے بھی مسجد نبوی کے مجالس ہیں، اس میں ترتیب کیا ہوتی ہے؟ آپ سوال کھڑا کرتے تھے، اکثر سوال پوچھتے تھے. کبھی صحابہ جواب ان کے حساب سے دیتے تھے اور کبھی یوں کہتے تھے کہ نہیں اللہ اور اس کا رسول جانے. یہی طریقہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کھڑا کرتے تھے. اور سب سے بڑی کمال دیکھیے، آپ سب سے بڑے معلم کیوں تھے؟ یہ ایسے معلم ہم کو بھی بننا ہے کہ آپ کے پاس مسجد نبوی میں ہر حیثیت کے، ہر ذہنیت کے، ہر کلچر کے، ہر ماحول کے لوگ ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور وہ ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو سکھاتے تھے. جیسے بھی کہا نا مولانا نے کہ نفس، اسی لیے پورا دین جو ہے نا، علم جو ہے نا، بلکہ علم یہ مضمون علم کا ہے ہی نہیں، وہ بعد کا ہے. مضمون علم کا اصل مضمون ہے نفسیات کا. جو نفسیات کو نہیں سمجھتا وہ علم بانٹ نہیں سکتا. جو نفسیات کو نہیں سمجھتا وہ علم کو بانٹ ہی نہیں سکتا. دیکھیے آج کا جو دور ہے، خاص کر کے سیکولر، ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم نے دینی مدارس کو بھی ایک دائرے میں باندھ دیا ہے، ورنہ یہ تو ہو نہیں کہ فکس کورس بنا دیا بھئی یہ نظام ہے، آپ کو یہی پڑھنا ہے. اب کسی کا ذوق کس کا ہے، کسی کا شوق کس کا ہے، کسی کی سمجھ کس میں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب کو یہی پڑھنا ہے، چاہے آپ کا ذوق کچھ بھی ہو. آپ پھر بعد میں مدرسے سے فارغ ہو کر یا اسکول سے یا کالج سے فارغ ہو کر جس کی دلچسپی بیچارہ پھر الگ سے پھر سے محنت کرے جب جا کر اس کو جو علم چاہیے، اس کو جو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، وہ بات کی بات ہے. حالانکہ اگر یہ پہلے ہی سے اگر وہ ہوتا تو ہمیں الگ الگ مہارت کے الگ الگ لوگ ملتے. یہ نہیں کہ بھی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد علم کی دنیا میں اتنے شعبے میں آدمی کام کر سکتا تھا، لیکن آدمی کو کیا لگتا ہے یا تو میں مدرسہ پڑھا سکتا ہوں
یا میں امامت کر سکتا ہوں. ابھی دنیا داری کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دنیا کمانے جانا چاہیے، بالکل نہیں. دین کے اتنے شعبے، اتنی ضرورتیں ہیں، اتنے الگ الگ علوم کی ضرورت ہے، اتنے الگ الگ قسم کے مسائل کی ضرورت ہے، اس کے الگ الگ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں. دینی مسائل. اور ہر ایک ہی مفتی اگر اقتصادیات کا مسئلہ ہے تو ضروری نہیں کہ جو اقتصادیات کا ماہر ہے مفتی صاحب وہی جس کو کہتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ یا بیماری یا تندرستی کے عنوان کے جو اتنے مسائل ہیں یا سماجک مسائل ہیں اس میں ماہر ہو. ہمیں ایسے چاہیے کہ ایک مفتی صاحب کہ بھئی یہ مفتی صاحب کہ بھئی سماجک مسئلہ ہو تو ان مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اقتصادی مسئلہ ہو تو ان کے پاس جاؤ. سب تندرستی کے عنوان سے جتنے بھی دینی مسائل حل کرنے کے آئیں گے بھائی وہ یہ مفتی صاحب ہیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سے اس طریقے سے تیار کیا جائے. اور ایسا نہیں، اس لیے صحابہ میں دیکھیے تفسیر لکھنے والوں میں آپ دیکھیے کہ کسی نے تفسیر کو لکھا ہے قرآن کی صرف فقہ کے عنوان پر، جیسے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو تفسیر ہے معرف القرآن اس کا بنیادی عنوان تو یہی ہے نا بھائی فقہ ہے. کچھ لوگوں نے تفسیر قرآن کی لکھی ہے سیاست کو سامنے رکھ کر. تو الگ الگ قسم کی تفسیروں میں الگ الگ عنوان ہیں کیونکہ قرآن میں تو ساری چیزیں ہیں. تو کتنے سارے ایکسپرٹ کی ہم کو ضرورت ہے، ماہرین کی ضرورت ہے الگ الگ شعبوں میں دین کے ہی، جس میں امت کے اس لیے کہ امت میں الگ دیکھیے مسائل میں بھی ویسٹرن دنیا کے مسائل الگ ہیں، ہندوستان کے مسائل الگ ہیں. ہندوستان میں بھی گجرات کے رہنے والوں کے کچھ خاص مسائل ہیں جس کا یو پی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور یو پی کے مسلمانوں کے کوئی خاص مسئلے ہیں جن کا ساؤتھ کے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دینی ابھی ہم کوئی یوں نہ کہے کہ صاحب میں دنیا کی تو بات ہی نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہیں دو ہی چیزیں. اب یہ ایک عنوان آتا ہے کہ صاحب مدرسے میں اگر کوئی ہم بالکل ضرورت ہے کہ بھئی مدرسے کو استادوں کی ضرورت ہے، لیکن اب استادوں میں بھی ماہرین استادوں کی ضرورت ہے، ماہرین استادوں کی ضرورت ہے. ایک ایک فن کے یعنی پی ایچ ڈی کے لیول کا علم ہو ان کے پاس ایک ایک فن کا. تب تو ہمارے ادارے وہ لوگ نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے والد صاحب بچپن میں ہم کو بتاتے تھے کہ میتھ کے اندر ایک سب آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو جیومیٹری اس کو کیا بولتے ہیں، جیومیٹری کو کیا بولتے ہیں، اس کے اندر تھیورم ہوتے ہیں. کوئی وہ جیومیٹری جو سبجیکٹ ہے میتھس کا اس کے اندر مسئلے حل کرنا، وہ جو تھیورم ہوتا ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے جس سے دماغ کو استعمال بہت کرنا پڑتا ہے، اس کو حل کرنا پڑتا ہے. ہوتا ہے نا جیسے حدیثوں میں بھی حل کرنا پڑتا ہے نا، بہت ساری چیزوں کا حل کرنا پڑتا ہے. تو وہ تھیورم ہوتے تھے، وہ ریت پر بیٹھ کر کیسا بھی مشکل تھیورم آپ پوچھ لینا بھئی تھیورم کیا ہوتا ہے جیومیٹری کے اندر کسی ماہر کو اگر کسی کو نہ پتہ ہو. مطلب بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر حل کرتے تھے. ہم ایک مرتبہ مولانا نور الحسن راشد صاحب دامت برکاتہم کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں سے کون تھے ایگزیکٹ مجھے بالکل یاد نہیں ہے ابھی، لیکن جو ولی اللہ خاندان میں سے جو ہمارے اکابرین تھے، یوں بتایا کہ 80 سال کی عمر میں ان کو کسی نے پوچھا، جب ان کی 80 سال کی عمر تھی، کہ آپ کو کتنا علم اب تک محفوظ ہے آپ کے پاس. پتا نہیں کہ بھئی ایک آدمی نے علم، لیکن اب 80 سال کی عمر میں سب تو یاد نہیں رہتا، بڑھاپے میں. تو کہا کہ انہوں نے بتایا کہ 80 سے 90 علوم الگ الگ سبجیکٹ مضمون کہ ان کے اوپر میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہوں. رائے قائم کرنا کسی مضمون پر یہ اس کا ماہر جو ہوتا ہے نا اس مضمون کا سرسری کی جاننے والا اس پر رائے نہیں قائم کر سکتا. کسی چیز پر رائے قائم کرنا، بھئی جیسے
کسی وکیل سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ وکیل صاحب سے اوپینین لے لو، ہمارے انگریزی کے رائے لے لو، تو کس سے لیتے ہیں؟ عام وکیل سے نہیں لیتے، جو اس فیلڈ کا سب سے ٹاپ کا وکیل ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ وہ کورٹ میں جج کے سامنے بھی اگر وہ رائے رکھی جائے تو کہے گا کہ بھائی اگر انہوں نے یہ رائے دی ہے تو پھر بات ختم، جج۔ تو ایسے ہی ڈاکٹر، بھائی ڈاکٹر میں ہم کہتے ہیں نا کہ صاحب بھائی ڈاکٹر کو بتایا، لیکن اب ذرا کوئی معروف مشہور ڈاکٹر کی رائے ذرا لے لی جائے، سیکنڈ اوپینین انگریزی میں کہتے ہیں، رائے لے لی جائے، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے چوراہے پر جو پی جی ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، شہر کا جو سب سے ٹاپ 5-6 ڈاکٹر ان میں سے کوئی ایک ہے جو ماہر ہے اس فیلڈ کا۔ ایسے حضرت نے یوں فرمایا کہ 80 سے زیادہ علوم ہیں جو رہ گئے، یعنی اب بچے ہیں وہ اتنے ہیں 80 سال کی عمر میں کہ جس پر میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہوں۔ تو سوچو کیا معیار ہوگا ان کی۔ آج ہر طبقے کا مسلمان، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، سب کی جا کر شاخ جڑتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو ایسا کیا کمال تھا کہ ایک آدمی بریلوی بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، دیوبندی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں، وہ بھی کہتا ہے ہمارے ہیں، یہ بھی کہتا ہے ہمارے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے نہیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندوستان میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، اور ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کیوں کہتا ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کے بانی ہیں یہ۔ وہ تھے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے بالکل اوسط میڈیوکر انگریزی میں کہتے ہیں نا، یعنی بہت سطحی قسم کے علم والے ہوتے تو ہم تو اس دین کی گاڑی کو آئندہ 10 سال تک بھی پتہ نہیں لے جا سکیں گے کہ نہیں لے جا سکیں گے۔ سوچو ان کے علم کی گہرائی اور ان کی رہبریاں کیسی تھی کہ 100 سال پہلے دی گئی رہبریاں آج بھی کام کر رہی ہے۔ ہماری رہبری تو 5 سال میں ہی بیکار ہو جاتی ہے کہ 5 سال کے بعد بولے ہم نے ان کی جو رائے تھی بس وہ اب 5 سال ہو گئے، ابھی یہ obsolete ہو گیا، ابھی ان کی رائے پر عمل نہیں، اس لیے کہ وہ بہت سطحی تھی، بہت لمیٹڈ مسئلے تھی۔ لیکن ہمارے اکابرین وہ تو روڈ میپ دے کر گئے، باقاعدہ راستہ بنا کر گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات اگر کوئی پڑھے تو وہ تو بہت لمبے راستے بتا کر گئے۔ وہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم شروع کے اس میں اٹک گئے۔ ایسے ہی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں اگر آج بھی آپ پڑھو گے، اصل میں درس نظامی کا جو ہمارا سبجیکٹ جو ہمارا کورس ہے وہی ابھی پورا پڑھنے کا ہمارا مزاج نہیں بنا، تو ابھی ہم بزرگوں کی سوانح اور ان کے کارنامے تو پتہ نہیں کب دیکھیں گے۔ ورنہ انہوں نے اس زمانے میں جو باتیں کی، آج بھی میرے جیسا جاہل آدمی پڑھتا ہے تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یار ایسی رہبریاں ہیں جو یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو باتیں آج ایسا لگتا ہے۔ آپ سوچو سٹاک مارکیٹ، شیئر بازار، آج بھی علماء کا بہت بڑا طبقہ اس سے واقف نہیں ہے جس سے اس کا سابقہ نہیں ہے، اور یہ اس زمانے میں کم سے کم حضرت کا انتقال ہوا 1941 میں، ٹھیک ہے، کتنے سال ہوئے؟ 80 سال تو انتقال کو ہو گئے، اور وہ فتاوی امدادیہ کب کی ہوگی؟ 100 سال تو کم سے کم سمجھیں گے ہم۔ 100 سال پہلے سٹاک مارکیٹ کے مسئلے حضرت کے فتوے میں ملے۔ ہم نے جب ڈھونڈا، بھائی ہم ایک زمانے میں چاہ کے بھائی سٹاک مارکیٹ، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو بھائی صاحب یوں ہے اور یوں ہے تو ہے، تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو اس کا حل تو ملے گا، یہ فتاوی امدادیہ ہمیں بتائیے۔ جو مسئلہ آج پیش آیا، یعنی ہم بھی بات کریں 21 سال پرانی، 1990 تک کی 30 سال پرانی، بہرحال تو بھی کتنے، اور حل کہاں ملا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی وہ ایک ڈائریکشن تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو آج اس فیلڈ میں اتنے آگے بڑھے ہیں، اس کی بنیاد وہ ہے، اور ایسے تو کتنے مسئلے ہیں، خاص کر کے عورتوں کے حقوق، اور اس کی جو بات آج جو ہمت کرتے ہیں بات کرنے کی، ان کے حل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تب بتائیں۔
ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے جو امت کے ہر مسئلے میں قرآن حدیث کی روشنی میں حل بتاویں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہبری قرآن و حدیث سے ہوگی، اور سب سے زیادہ مغالطے میں اگر دنیا میں کوئی ہے تو ہم ہیں۔ اتنے سارے علماء، اتنے سارے مدارس، ہر سال اتنے سارے فارغین، اور امت کی جہالت کم نہیں ہوتی۔ اس کو 3 طلاق دینے کا مسئلہ اب تک یاد نہیں ہے۔ 3 طلاق صحیح طریقے سے کیسے دینی وہ امت کو پتہ نہیں ہے، جبکہ اتنے سارے، ابھی تو بہت سارے مسائل ہیں مغالطے میں، سمجھ میں لو ہر آدمی کہتے ہیں یار صحیح دین کیا ہے، تو پھر یہ علماء ہم کیوں حل نہیں کر پا رہے؟ تو اس لیے اس کو سمجھو کہ یہ اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے ہم کو۔ یہ ہم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا، جو نہیں پڑھ رہے وہ سب گریبان پکڑیں گے۔ یعنی یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے، عالم بننا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ ایک تو یہ احساس کمتری میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیا عالم تو ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، تو وہ تو بیوقوف ہے، اور ویلیو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ علوم ہمارے پاس جو ان کی ضرورت ہم پوری نہیں کرتے۔ اس وقت مجمع کی دینی ضرورت اگر ہم پوری کریں گے تو وہ ہم کو سروں پر بٹھائیں گے، پھر ہمارے پاس لائن لگے گی دنیاوی لائن کی، ڈگریوں کے، پی ایچ ڈیوں کی۔ اگر واقعی میں قرآن حدیث کی روشنی میں امت کے مسائل کو حل کرنے کا فن اگر ہم نے سیکھ لیا تو دنیا کی بڑی بڑی ڈگری والے لائن لگائیں گے ہمارے گھر کے دروازے کے آگے کہ حضرت 25 سال 30 سال اتنی محنت کی، لیکن ہم تو وہاں کے وہیں ہیں، حل تو قرآن میں حدیث میں ہے، حضور کی زندگی میں۔ اور ایسے نمونے چھوڑ کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے نمونے؟ صحابہ کی وہ جماعت، کون سا ایسا فیلڈ ہے جس میں صحابہ کی زندگی سے رہبری نہیں مل سکتی؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں، علم کے بارے میں ہم آگے بھی کہ طلب پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر، اس لیے استاد بھی وہی، کمال کے استاد وہی ہیں جو طلباء میں علم کی طلب پیدا کرتے ہیں، پہلے ان کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں جاننے کا، اندر ایک ولولہ ہوتا ہے کہ یہ جو مضمون ہے، اور مسئلے حل کرنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ جو طلباء کا مزاج بنتا ہے کہ بھئی میں یہ مسئلہ، یہ پیچیدگی ہے، یہ حدیث حل نہیں ہو رہی، یا ادب کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی اور آپ کا فقہ کا کوئی مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ جا کے فتاویٰ رحیمیہ دیکھ لی اور فتاویٰ امدادیہ دیکھ لی اور جا کے لکھ دیا، نہیں، ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی، اب نئے حالات پیدا ہوئے ہیں، نئے حالات پیدا ہوئے ہیں، بالکل نئی ایک سچویشن جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ جو جن حالات میں وہ ہماری رہبری کرے گا، بھئی پہلے کا کوئی فتویٰ بیکار نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کے پرانے جتنے بھی فتوے یا جتنے بھی فیصلے ہیں، کیونکہ جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی علت ہیں، وہ تو باقی رہیں گی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جن فکروں کے ساتھ، جن خیال کے ساتھ، جن ہمدردی کے ساتھ انہوں نے اس وقت وہ مسئلے کا حل بتایا تھا، اب نئے حالات میں، نئی ترتیب میں، نئی بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی دنیا میں، بہت سارے، اب ان میں یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ مثلا کتاب ہے معلم الحجاج، اکثر حج پڑھنے والوں کو آج سے 30 سال پہلے ہر آدمی کہتا تھا کہ بھئی اس کو پڑھ لو۔ اب اس میں بڑا حصہ مسائل کا وہ ہے جو بحری جہاز کا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ حج میں اکثر ہوائی جہاز میں تو زیادہ تر بحری جہاز میں ہی جاتے تھے، تو سارے مسائل اسی عنوان سے تھے۔ اب آج آ کر وہ کتاب آدمی خریدے گا تو آدھے سے زیادہ تو مسئلے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جہاز ہی نہیں چل رہے، کوئی بحری جہاز میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے،
اور جاتے بھی ہیں تو وہ جہاز اور یہ جہاز میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہوائی جہاز کی ترتیب میں فرق ہے۔ تو پورا حج کا عنوان سفر کا، اسی طرح حرم شریف کی جو حیت ہے، وہاں کے حالات ہیں، مینا کے روزانہ ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ اب ان بدلتی ترتیب میں، بدلتی ماحول میں، اب وہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب آج پھر الگ الگ لوگوں کے، الگ الگ علاقے کے لوگ آتے ہیں، ان کی الگ الگ سمجھ ہوتی ہے، ان کو سب سامنے رکھ کر پھر ایک حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اصل میں فتویٰ دینا تو بہت آسان ہے، ہمارا کام اس پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو شروعات ہے۔ ہمارا کام، علماء کا کام تو مسئلے کا حل بتانا ہے، فتویٰ دینا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اب کچھ چیزیں تو بہت صاف ہیں، اس میں کسی کو، چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ بنیادی طور پر بہت بڑا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ساری امت کو معلوم ہے کہ صاحب یہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی اس کا حل کیا ہے۔ بھئی جو حرام ہے تو اس کے مقابلے کا حلال بھی ہے۔ پورا دین جو ہے اس میں امت کی فلاح اور بہبودی ہے۔ حرام بھی اس لیے ہے کہ وہ نقصان کرتا ہے، انسان کو نقصان کرتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ یہ بات بھی سمجھانی پڑے گی۔ اکثر امت کے مجمع کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے منع کیوں کر دیا اس کو، تو اس کو یہ بھی ایمان کا یہ ایک شعبہ ہے کہ بھئی اللہ پاک نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اس لیے حرام کی ہیں کہ وہ ہمارے نقصان کی ہیں، اور جو حلال کی ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں۔ تو حلال کا فائدہ کیا ہے، حرام کا نقصان کیا ہے؟ تو اس لیے نفسیاتی طور پر مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اب جیسے کہا کہ بھئی ایک آدمی کے اندر غصے کا مضمون ہے، وہ اگر مخاطب ہے ہمارا تو اس کو اس طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی ہے جو غصہ تو شاید آتا ہوگا لیکن اظہار کرتا ہی نہیں ہے، اس کا ایک آدمی بولتا ہے صاف صاف، ایک آدمی بالکل نہیں بولتا، تو الگ الگ مزاج ہوتے ہیں۔ اچھا حالات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ کوئی بہت انتہائی غریبی میں، مجبوری کے عالم میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ ایک آدمی بیماریوں سے گرا ہوا ہے، ایک آدمی قرضے سے گرا۔ اب قرضے کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ وہ بیچارہ گنہگار ہے، ہم تو کیا کہ مقروض آیا تو اس کے وہ جتنے بھی قرض نہ دینے کی ساری حدیثیں اس کو سنا دیتے ہیں، لیکن دینے والوں کو کبھی نہیں سناتا کوئی کہ بھائی قرض معاف کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ اکثر بیان اس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، کہ مقروض آدمی کو تو جہنم تک پہنچائے بغیر رہتے ہی نہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ بھئی مجبوری میں قرضہ لیتے ہیں، ہم ان کو ہمت بھی دلا سکتے ہیں، ہم کو ان کو لیکن راستہ بھی بتانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو بتا دے کہ صاحب تم تو قرضے بغیر اگر مقروض مر گئے تو تمہاری تو مغفرت بھی نہیں ہونی۔ تو وہ تو آدمی کہے کہ چلو جب اب اتنے 5,000 کے قرضے میں مغفرت نہیں ہوگی تو اب لاکھ روپے کا قرضہ کر لو، اچھا ہے۔ جب مغفرت ہونی ہی نہیں ہے تو مایوسی تھوڑی کرنی، کسی کو مایوس تھوڑی کرنا ہے، اس کو مقروضی قرضے میں سے بھی نکالنے کا راستہ بھی بتانا ہے اور اس کی ہمت بھی بنانی ہے۔ یہ کام ہمارا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک آدمی مقروض آیا اس کو فتویٰ بتا دیا کہ صاحب یہ آپ مقروض اور یہ ہے اور وہ ہے تو آپ کے گھر میں تو میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا اور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ ارے بھائی اس کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کا راستہ بتانا ہے اور اس کی امید بھی بنانی ہے۔ ایک آدمی قرض دے کر پریشان ہو گیا ہے، دے کر پریشان ہو گیا ہے، وہ خود حالات میں ہے، اس کو الگ طریقے سے سنبھالنا ہے۔ ایک آدمی جس نے قرض دیا ہے اس کو کوئی پریشانی لیکن عادت سے مجبور ہے کہ صاحب میرا حق کا پیسہ ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس کو یہ مسئلہ، وہ فضائل بھی بیان کرنے پڑیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، اگر تھوڑا اس کو مہلت دے دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے اور وہ واقعی میں مجبور ہے اور وہ دے ہی نہیں سکتا، اور اگر دے گا تو کسی اور کی، جس کو کیا کہتے ہیں، کسی اور سے لے کر آپ کو دے گا تو ادھر سے لے کر ادھر دے گا، تو وہ تو بیچارہ وہاں کے وہیں رہے گا۔
اللہ تو بجائے اس کے آپ ہی خود اس کو تھوڑی سی مطلب ہر موقع کے لیے الگ الگ حل ہوگا، ہر موقع کا الگ الگ حل ہوگا. یہ سارے کام ہم کو کرنے ہیں. تو اس کے لیے کتنا علم کی ضرورت ہے، کتنے حلم کی ضرورت ہے، کتنے علم کی ضرورت ہے، کتنے حلم کی ضرورت ہے. تو عالم کو حلم والا بھی تو بننا پڑے گا، کیونکہ ہم تو وارث نبی ہیں. نبی کے وارث کا مطلب کیا؟ صرف علم کے وارث ہیں. نبوت کا دروازہ جو بند ہو گیا ہے تو کار نبوت کا ورثہ ہمارے سے شروع ہوگا نا. کار نبوت کا جو کام ہے اس میں سب کچھ کرنا ہے ہم کو، امت کو سنبھالنا ہے. ہم کو خالی فتوے والے مولوی نہیں بننا ہے، ہم کو امت کو سنبھالنے والے، امت کے قائد بننا ہے. امت کی کشتی جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کو باہر نکالنا ہے. اس کے لیے بہت بڑا دل ہمارا ہونا ضروری ہے. جتنا تنگ علماء کا دل ہوگا اتنی مصیبت میں ہوگی امت، اور جتنا وسعت والا دل علماء کا ہوگا اتنی امت مشکلوں سے باہر نکلے گی. امت کو مشکل سے باہر نکلنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، ظرف چاہیے، بہت بڑا ظرف چاہیے، خاص کر کے اس وقت، کیونکہ بڑا مجمع امت کا وہ ہے کہ جو مجبوری کے عالم میں جی رہا ہے. وہ دین سے ہر آدمی بے دین اس لیے نہیں ہے کہ وہ برا ہے. بہت بڑا مجمع وہ ہے کہ جو مجبوریوں کی وجہ سے اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کہ کوئی اس کے پاس رہبری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس بتانے والا نہیں ہے، مصیبت کا مارا ہے، اور اتنے سالوں سے اتنے وقت سے مصیبت میں رہتے ہوئے اس نے امید ہی چھوڑ دی ہے. تو خاص بڑا مجمع وہ ہے امت میں کہ جس کے سامنے اب نا امیدی ہے. جب نا امیدی بڑے مجمع میں چھا جاتی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے آئندہ کے لیے. وہ ان کی نا امیدی ہماری امیدوں کو بھی کھا جائے گی. اگر بڑا مجمع امت کا نا امیدی میں جی رہا ہے، مشکلوں سے جوجھ رہا ہے، مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کی رہبری نہیں کر رہا ہے، کوئی اس کو بتا نہیں رہا ہے، کوئی اس کو سمجھا نہیں رہا ہے، کوئی اس کو راستہ نہیں بتا رہا ہے، اور روزانہ مصیبت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، یہ نا امیدی بوم بن کے پھٹے گی کوئی دن، اور سارے امید والوں کی امیدوں کو نگل جائے گی، یا اس کی آگ میں وہ بھی جل جائیں گے سب. تو ہم بھی نہیں بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر. تو اس وقت اس مجمع کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا اس کے ایمان سے، کیونکہ نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ ان کے اندر کے ایمان کو اجاگر کرنا. آپ کی ساری باتیں ان کے پر چلے گی ہی، اس کے بعد ان کے اندر آخرت کا جذبہ جگانا، ان میں اللہ سے تعارف کرانا، اللہ کی فلاح و بہبودی، اللہ کتنا مددگار ہے، کتنا، تو وہ ایمان کی چنگاری کو بھڑکانا، اور پھر آگے کی ساری باتیں ان کو سمجھ میں ہی تب آئے گی جب ان کا ایمان ایک لیول پر پہنچے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایمان کا لیول تو بالکل زیرو سے نیچے اترتا ہی جا رہا ہے، اور اوپر کی ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں، کبھی سمجھے گا ہی نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 13 سال تک کیوں اور کوئی بات نہیں کی؟ کیوں صرف ایمان کی بات کی؟ اور جس نے ایمان کا لیول آ گیا اس کو آگے کے سبق دیں گے ساتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ انتظار کریں گے، دونوں کام ساتھ چلیں گے. جن کو اس کی ضرورت ہے بنیادی ایمان کی، وہاں تو ہم اسی کی محنت کریں گے، وہ کام بھی ہم کو ہی کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم کو اپنی قیادت میں ایک مجمع تیار کرنا پڑے گا. ہر عالم دین جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اس کو کم سے کم اپنی خود کی 100 150 200 300 کی ٹیم بنانی چاہیے. وہ اپنی رہبری میں اپنے کم سے کم اپنے علاقے کے اطراف کے لوگوں کے اندر کی یہ دونوں ضرورتیں، بنیادی ایمان کا مسئلہ ہے اس ضرورت کو بھی، اور جن کا وہ آ گیا پھر آگے جیسی جس کی جیتی. اس لیے کہا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے دین کے اعتبار سے
اس چیز میں اس کی رہبری کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا، یہ ہے اصل کام ہمارا، یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے مولانا نے کہا نا، میں تو پھر شام تک بولتا ہی رہوں گا، پر لیکن میرے خیال سے اتنی بات کافی۔ اور جیسے ایک بات مولانا نے کہا کہ نفسیاتی، دیکھیے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بہت سارا مضمون ہے جو نفسیاتی طور پر ہمارے نفسیاتی مسائل کا حل اور ہمارا اپنا، جس کو کہتے ہیں نا کیریکٹر، کیا بولتے ہیں اس کو، اپنا کردار بناتا ہے۔ کیونکہ یہ سب کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنا کردار بنانا پڑے گا۔ دیکھیے صحابہ نے سب سے پہلے اپنا کردار بے داغ بنایا۔ جب تک آپ کا کردار بے داغ نہیں بنے گا، کیریکٹر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، آگے آپ کی بات چلے گی نہیں۔ صحابہ کی بات کیوں چلتی ہے اور چلتی ہی کیوں چلی جائے گی؟ کہ ان کا کیریکٹر بے داغ تھا، ان کا کردار اتنا صاف تھا آئینے کی طرح۔ وہ کیریکٹر کی وجہ سے ان کی بات کا دم تھا کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کی ہر بات کھل کر۔ تو کردار بنانے کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ میرے پاس کتاب ابھی ہے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ انگریزی میں دراصل ایک کتاب، مولانا آپ منگا لیں وہ۔ اب وہ تو ایک کسی خاتون نے، ڈاکٹر ہیں جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، ملیشیا میں آج کل ہیں وہ، انہوں نے لکھی، لیکن ایک عالم کو عالم کی نظر سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھی ہم قرآن کی اور اس کا جو پورا پہلو ہے آیتوں کا اور حدیث کا، وہ ہم چونکہ اس کے زیادہ ہم ماہر ہیں، اور نفسیاتی جو اس وقت ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے کافی، ہم کو ایک ٹیم بنا کر، یہ تو انہوں نے ایک بنیادی باتیں اس میں لکھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اگر محنت کرو تو اس میں اور بہت ساری چیزیں امت کی رہبری کے لیے اس وقت نفسیاتی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز کو علمی مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ بہت مرتبہ مسئلہ علمی سے حل نہیں ہوگا، وہ تو نفسیات سے ہی حل ہوگا۔ آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام نفسیاتی طور پر کیا ہے۔ اب دیکھیے صحابی آئے کہ میں نے تو خیبر میں کہ صبح سے شام اتنا تجارت کی اور اتنا نفع کمایا، اس وقت ان کو حرام حلال نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کیا میں اس سے بہتر کم وقت میں اس سے زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ یہ انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، بھئی جس آدمی نے یوں کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دو، تو آپ نے یوں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے؟ یہ پہلے کہا؟ یہ بات تو کب کہی؟ وہ بھی اشارے میں، اخیر میں۔ پہلے کیا کہا؟ پورا مسئلے کو ہینڈل کیسے کیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ آدمی کو خود کو تیار کیا کہ بھائی وہ حرام کہنے سے پہلے اس آدمی کے نفسیاتی طور پر اس کے ذہن کو بنایا کہ وہ خود اندر سے کہا یہ تو غلط کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غلط کام کی غلطی کو پہلے خود انسان سے ایکسیپٹ کروائی، یعنی آدمی نے خود نے کہا کہ نہیں بات تو صحیح ہے آپ کی، یہ بات تو غلط ہے۔ یہی طریقہ ہے بات، وہ تو آخری درجہ ہے جب آدمی کو بہت کچھ سمجھایا بجھایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، پھر وہ جو سارے سختی کرنا یا جو بھی وعیدیں سنانا اور جو کچھ بھی ہے وہ سب پروسیس ہے۔ یہ ہر چیز ایک پروسیس ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں پروسیس کو، کیا کہیں گے آپ؟ ترتیب۔ ایک ترتیب ہے، ہر چیز ترتیب سے، ہر کام پہلے سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے جہاد میں بھی جو قتال کی بات ہے وہ تو آخری درجہ ہے، اس سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے باہر کے واجب اور فرائض ہیں، وہ شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کرے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ہوگی نماز؟ کہ ایک ترتیب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کی تو بات کی ہے، پڑھنے کی تو بات نہیں کی۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے، 5 وقت تو ادا ہوتا ہے، عمل تو مستقل 24 گھنٹے کا ہے۔ اس لیے کہ ہر نماز کی تیاری کتنے ٹائم پہلے ہوگی؟
کتنی احتیاط کرنے بھائی، کمائی بھی پاک ہونی پڑے گی، ساری چیزیں ہیں نا اندر، تو ترتیب ہے. تو ایسے ہر چیز کی ترتیب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کو امت کے پاس پہلے خود یہ نفسیاتی طور پر ان کا یہ ذہن بنا دیا کہ بھئی ہاں یہ چیز تو غلط ہے. جب اس نے طے کر لیا کہ یہ غلط ہے تو اب کہا کہ یہ حرام ہے. پہلے حرام نہیں کہا، پہلے اس کے ذہن میں اس کی غلطی کا احساس کروایا کہ اس کے غلط ہونے کو اس کے دل و دماغ میں اتارا. بعد میں کہا کہ بھئی یہ حرام بھی ہے، یہ غلط تو ہے ہی ہے لیکن یہ حرام ہے. اللہ کو اس پر اللہ پاک پکڑ کرے گا. کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے اس کے فضائل بیان کیے، پہلے اتنے فضائل بیان کیے، اتنے بڑے کہ آدمی خود کہ یار یہ تو اگر یہ فرض نہ بھی ہو تو آدمی منہ میں ہو کہ یار یہ تو کروں گا. پھر کہا کہ اب یہ فرض بھی ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. درجے آئے کہ بھئی فضیلت کے بھی درجے ہیں. سب سے اوپر درجہ فرض کا ہے، جو بہت زیادہ فضیلت کی چیز تھی اس کو اللہ نے فرض کر دیا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسا چیز جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ہے انسان کو، اس کو اللہ نے فرض کر دی تاکہ کوئی اس کے نفع سے محروم نہ ہو. پھر اس کے نیچے کے درجے کو واجب کا درجہ دیا، پھر سنت کا درجہ دیا، پھر مستحب کا درجہ دیا، اور اس سے ایک درجہ اور بھی ہے مباح. یعنی کتنا سسٹمیٹک ہے پورا کام. ایسی ترتیب والا دین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بات تو یہ آگے نا کہ اگر اس ترتیب سے، اس نفسیات سے اگر ہم امت میں کام کریں تو ہم جو ہم یوں ڈائریکٹ دلائل کر کے اور بحث مباحثے سے سالہ سال تک جو بات نہیں سمجھا پائیں گے وہ ہم 10 منٹ میں اس طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دیں گے. اتار سکتے نہیں اتار سکتے. تو ٹھیک ہے، وہ کتاب آپ دیکھو اور اس میں اور دیکھو بھئی اس میں کیسا انہوں نے جو بات جس طرح سے لکھی ہے صحیح ہے غلط ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا تحقیق کا عنوان ہونا چاہیے بھی کون سی بات صحیح ترتیب پر ہے نہیں ہے. انہوں نے ان کے حساب سے لکھی، اور آپ ڈھونڈو گے تو شاید اس سے بھی زیادہ آیتیں اور اس سے بھی زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملیں گی، جس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر امت کے بہت سارے مسائل کا علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے مولانا. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو جی.